پانی پیاسوں کو جب پلاؤ گے، کربلا والے یاد آئیں گے۔ پانی پیاسوں کو جب پلاؤ گے، ارے کوئی مر جاتا ہے کسی کا اگر، کاندھا دیتے ہیں لوگ آ کے مگر، ہر شہن تنہا اٹھائی لاش پہ سر، ارے جب جواں کوئی لاش اٹھاؤ گے، کربلا والے یاد آئیں گے۔ پانی پیاسوں کو جب پلاؤ گے، اور کربلا میں بنا تھا جو دولہا، ہے کیا مقدر تھا اس کی دلہن کا، ارے شب کو دلہن تھی صبح کو بیوہ، بیٹیوں کا جو گھر بساؤ گے، کربلا والے یاد آئیں گے۔ پانی پیاسوں کو جب پلاؤ گے، اور باپ بچھڑا تھا جب سکینہ سے، ہے ہر قدم پہ اسے تماچے لگے، کوئی دیتا نہ تھا تسلی اسے، ارے جب یتیموں پہ ترس کھاؤ گے، کربلا والے یاد آئیں گے۔ پانی پیاسوں کو جب پلاؤ گے، اور ایسا دیکھا نہیں غریب کوئی، ارے بس یہ غربت ہے صرف مہدی کی، قبر زہرا بھی ہے ٹوٹی ہوئی، ارے قبر پہ ماں کی جب بھی جاؤ گے، کربلا والے یاد آئیں گے۔ پانی پیاسوں کو جب پلاؤ گے، کربلا والے یاد آئیں گے۔ پانی پیاسوں کو جب پلاؤ گے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو اوور پوڈ کاسٹ۔ آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں وہ ملک پاکستان کے ایک انتہائی مشہور نعت خوان ہیں، اور میرے پسندیدہ نعت خوانوں میں سے ایک ہیں وہ، اور میں ایک نعت خوان کا بیٹا ہوں، تو یہ بات میں کر رہا ہوں ان کے بارے میں، اور میرے ہم نام بھی ہیں، اور ایک بہت ہی ان کی آواز میں جو سوز ہے وہ اللہ نے بہت کم لوگوں کو دیا ہے۔ میرے مہمان آج ہیں زین سعیدی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، تھینک یو سو مچ، آپ ہمارے شو میں آئے۔ آپ کا بہت بزی اسکیجول چل رہا ہے، مجھے پتہ ہے آپ رمضان ٹرانسمیشنز بھی کر رہے ہیں، پھر بھی آپ نے اس میں سے میرے وقت نکالا۔ بسم اللہ۔ سید آپ سید ہیں؟ نہیں سر، تو ہم تو نوکری، ہم گنے ہی سادات کے نوکر جاتے ہیں۔ یہ آپ کی محبت ہے، اور یہ نسبت ہے، آپ کہہ لیں والد صاحب کے تھرو، کہ آپ نے مجھے یہ وقت دیا۔ سر، ایک نعت خوان ہونا ایک بہت ہی پرائڈ کی ایک چیز ہوتی ہے، فخر کی ایک چیز ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اس میں
مسئلے بھی ہم انسان کو فیس کرنے پڑتے ہیں, تنقید کا نشانہ بننا پڑتا ہے. تو آپ نے اس سفر کو کیسا پایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ اصل میں ثنا خوانی تو ایک اعزاز ہے ہی, اور بے شک جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ تنقید اور یہ ساری باتیں, اگر صرف ثنا خوان رہے بندہ اور پراپر مدینہ مدینہ کرے اور نبی نبی کرے اور صحابہ کا سب کا ذکر اور اہل بیت کا ایک وہ کہتے ہیں نا معتدل طریقے سے چلے, تو جس کو میانہ روی بہت سے لوگوں نے کہا ہے, تو وہ کری جائے تو اس پر کوئی تنقید نہیں ہونی. یعنی کہ وہ ہر مجمع میں چلا جائے. ہاں اگر اہل تشیع احباب میں جائے گا تو پھر مسئلہ ہے, لیکن اگر اہل سنت میں رہ کر ناسبیوں میں بھی چلا جائے تو ٹھیک ہے. ناسبیت اللہ معاف کرے, ہم کہتے تھے کہ بھائی ہم نہیں ہیں, یہ تو دوسرے والے ہیں, لیکن آج سے 10 سال پہلے کہہ لیں وہ ناسبیت ہم میں ایسی آئی ہے کہ اب اللہ معاف کرے ہم سے اہل بیت کا ذکر برداشت نہیں ہو رہا. قبلہ بہت سال پہلے نا پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تقریر میں وہ جملہ میرے پاس آیا تھا, تو وہ خطاب میں فرما رہے تھے کہ ایک دور آئے گا, آنے والا ہے کہ سنی بھی 2 طرح کے ہو جائیں گے, بالکل حسینی سنی اور یزیدی سنی. بے شک. تو حضور الحمدللہ جتنے مرضی تنقید آئے یزیدی سنیوں کی طرف سے آ رہی ہے, حسینی سنیوں کی طرف سے تنقید تو کوئی نہیں ہے نا. اور وہ ہم حسینی سنیوں میں شمار ہوتے ہیں بے تو شک, ٹھیک ہے, ہم قافلہ حسین میں, اور وہ تنقید ہم ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے دوسرے نکال. کان سے کوئی پرابلم ہی نہیں. تو ذہن سعیدی صاحب, نعت خوانی کے سفر کا آغاز کیسے ہوا؟ قبلہ کہہ سکتے ہیں کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے. اچھا ماشاء اللہ. ہاں کیونکہ میرے بڑے بھائی بھی ثنا خوان اور میرے والد صاحب بھی ثنا خوان, اچھا ماشاء اللہ. لیکن وہ پروفیشنلی نہیں رہے, یعنی کہ دنیا ان کو زیادہ جانتی نہیں, اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہے. تو بس مجھے کوئی سیدہ پاک کا صدقہ کوئی نام ملنا تھا کوئی, تو آ گیا ہوں اس فیلڈ میں, زیادہ سامنے آ گیا ہوں دنیا کے. تو اوبیسلی آپ نے بتایا کہ آپ بچپن سے نعت خوانی آپ کے گھر میں ماشاء اللہ ہو رہی تھی, تو کن کن نعت خوانوں سے آپ متاثر ہوئے؟ شروع سے والد محترم نے قاری زبید رسول صاحب اچھا ماشاء اللہ. مجھے سنائے, میں ان کو سنتا رہا, اور ان کی آواز کی کاپی کرنا, ان کی آواز نکالنا بہت مشکل کام ہے یہی. تو وہ کاپی کرنا ایسے کہ جیسے آنکھیں بند کریں تو وہی پڑھ رہے ہیں. شروع سے رائے منظور القنین صاحب, ماشاء ان اللہ. کی کیسٹ میں والد صاحب وہ لایا کرتے تھے, وہ سنا کرتے تھے. محمد علی ظہوری صاحب, نذیر حسین نظامی صاحب ہمارے محلے دار ہیں, اچھا ان کو سنا ہے. تو یہ سارے احباب کو سن سن کر, اور پھر ہمارے وہاں شہزاد ناکی صاحب, میں ان کے پاس صحبت میں چلا گیا, شاگردی ان کی اور ان سے فیض یاب ہوا. پھر ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے نا, ایک اچھے گھر کا بندہ ہو نا, جس کا والد بھی اچھا ہو اور شریعت کا پابند ہو. وہ چاہتے ہیں کہ وہاں جائیں جہاں لوز ٹاکنگ نہ ہو, اور وہاں جہاں سے ٹانکا وہاں نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچ جائے, فٹ ہو جائے. تو وہ پھر خالد حسنین صاحب. خالد حسنین صاحب کے بارے میں تو الحمدللہ دنیا جانتی ہے, جی, اور دنیا یہ بھی جانتی ہے کہ آپ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں. تو ان کے ساتھ کیسا ایکسپیرینس تھا؟ حضور وہ بیان واقعی نہیں کیا جا سکتا. 2009 میں فرسٹ ٹائم جی میں نے ان کو سنا تھا. وہ چکوال میں ایک معجزہ ہوا تھا, معجزہ کہہ لیں یا جو بھی, وہ نالین پاک شو ہوا تھا. اچھا تو ماشاء اس کی اللہ. سیڈیز آئی تھی, تو سیڈیز میں بیک پر ان کی نعت لگی تھی, اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. واہ. تو وہاں سے وہ بھائی لے کے آئے وہ سی ڈی. پھر وہ والد صاحب یا بھائی مجھے یاد نہیں ہے, تو ان کی وہ دوسری نعتوں کی سی ڈی لے آئے. پھر وہاں سے سنتے سنتے 2012 میں پہلی ملاقات ان سے ہوئی تھی. تو پھر آپ نے کیسے ان سے کو کہا کہ مجھے آپ کی شاگردگی میں آنا ہے؟ میں کال پر ہی رہا ہوں جی. اچھا کال پر ان کو سبق سناتا رہا ہوں. اچھا ماشاء اللہ. ہاں, اور تقریباً ابھی بھی کوئی 130 کلام ہیں جو مجھے ان کے آتے ہیں زبانی, ان کے پڑھے ہوئے, اور ہر انداز سے آتے ہیں. استاد جی کی ایک عادت تھی کہ ہر محفل میں چینجنگ کرتے تھے, یہ بالکل بالکل بالکل. انداز کوئی ایک ورد ایسی لے لینی, وردیں ایسی کہنی کہ جو پہلی محفل میں نہیں کہی, اگلی محفل میں پھر انہی کو لے کر پوری نعت چلنی. ہر محفل میں ایک نیا انگ پیش, وہ ہر انگ تیار کیا. اور میری والدہ گواہ ہیں کہ میں 3 مہینے راتیں سویا نہیں.
یعنی اللہ۔ 3 مہینے 90 دن میں میں نے 60 نعتیں تیار کی. اور میں وہ چھوٹا موبائل تب ہوتا تھا جی۔ نوکیا کا، وہ سراہنے کے نیچے رکھ لینا، باقی سب نے سوئے ہونا، اور میں وہ تیار کرتا تھا، سنتا تھا، سن کر تیار کیا، ساتھ پڑھ کے نہیں. جو ساتھ پڑھتے ہیں نا وہ پھر پڑھتے ہی ہیں. خالد حسنین صاحب کی جو تھی وہ ایک نعت میری پسندیدہ نعت ہے، مجھ پہ نصیر الدین شاہ صاحب نے لکھی تھی، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا. تو اس کی جتنی بھی، ویسے وہ کلام ان جیسا کوئی پڑھ ہی نہیں پایا، بہت سے نعت خانوں نے پڑھا، ان جیسا نہیں پڑھ پایا. اس کی کلوزسٹ کاپی آپ کہہ لیں آپ ہیں الحمدللہ. لیکن ان کی میں نے، آپ یوٹیوب پہ جتنی بھی آپ کو یہ کلام نظر آئیں گے، اس میں کبھی انہوں نے ایک شعر پہ فوکس کیا ہے، کبھی دوسرے شعر پہ فوکس کیا ہے، کبھی تیسرے شعر پہ فوکس کیا ہے، اور وہ شعر کو ریپیٹ کر کے انہوں نے ایسا ماحول بنا دیا کہ بالکل. تو آپ نے جب نعت خوانی کا آغاز کیا تو آپ نے زندگی میں پہلا کلام کون سا پڑھا؟ ہم وہ پڑھا کرتے تھے جی، وہ ایک صلی اللہ کا ورد تھا، وہ پڑھا کرتا تھا. اب غالباً وہ چلیں گنگنا کے دکھاتا ہوں آپ کو. جی ضرور. وہ تھا کہ صلی اللہ صلی اللہ واہ. صلی اللہ پڑھو، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پڑھو. یہ تھا، اس میں اشعار تھے. لیکن قبلہ ایک بات ہے، جب مجھے یہ صلی اللہ بھی، اس کو بھی تے اور ہے کے ساتھ پڑھتا تھا میں، اچھا. یعنی کہ توتلا پڑھتا تھا، تب سے پڑھ رہا ہوں. اوہ اچھا، ماشاء اور اللہ. تب سے، حالانکہ ہم کٹر سنی فیملی سے ہیں، ہمارا پورا، آپ آ جائیں نا اگر رام گڑھ بازار، وہ پورا برادری ہے ہماری، اور سارے اہل سنت و جماعت اور حضور غزالی جماعت کے سلسلے سے بیعت ہیں. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کٹر سنی ہے، لیکن شروع سے ہی نا دھیان ادھر رہا ہے اہل بیت کی طرف. یعنی کہ میں تب بھی بولنا بھی صحیح نہیں آتا تھا تو منقبت پڑھتا تھا حسین پاک کی. سوری میں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا کاٹوں گا. اہل بیت تو سب کے ہیں، چاہے وہ سنی ہوں چاہے وہ شیعہ ہوں. اب جو اہل بیت کو اون نہیں کرتا، یا جو اہل بیت کے ذکر پہ کاؤنٹر میں کسی اور کو لانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنے ساتھ خود زیادتی کر رہا ہے. قبلہ بیسیکلی اہل بیت اس کو اون نہیں کرتے. واہ واہ واہ. وہ اس کی کیا اوقات ہے وہ اہل بیت کو اون نہ کرے. واہ واہ. انما یرید اللہ، دیکھیں نا، رجس کو اللہ نے دور کر دیا. اہل بیت نہیں، ان کو اپنا نہیں، انہوں نے ہی نہیں کہا کہ یہ ہماری طرف آئے. جس کو اہل بیت نے رد کر دیا وہ رد ہی ہے. وہ تھوڑی دیر بعد دنیا کو سب کے سامنے آ جاتا ہے، یار یہ بندہ رد ہے. اچھا، میں پروفیشنلی تو میں نعت خوانی نہیں کرتا، لیکن ایک نعت خوان کے بیٹے ہونے کے تحت مجھ سے بہت سے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں پڑھوں. تو آپ سے میرا ایک سوال ہے، کبھی اسٹارٹ کرتے ہوئے آپ کو ریلائز ہوتا ہے کہ تو پچ ہائی ہو گئی، اب انترا کیسے لیا جائے گا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ آپ راز دنیا کو بتائیں آج. قبلہ پھر محنت کرتے ہیں. محنت کرتے ہیں. جو محنت ہوئی ہوتی ہے نا جی. اس کو کام لاتے ہیں. یعنی کہ اتنا انترا ہم اوپر پھر نہیں جاتے. اچھا. پھر سب انترے میں گزارا کرتے ہیں، اس میں کھیلتے ہیں، اور کھیل کر ایک مرتبہ اونچا کہنے کی ہلکی سی، آدھا انترا اونچا کہہ لیا، آدھا نیچے کہہ لیا، تو اس کو جوڑ توڑ کے پھر ہم پیش کر دیتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے. ہاں، جس کا پتہ ہو کہ نہیں جا سکتے، ویسے تو کوشش، سچی بات ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ چلے جائیں، کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا. لیکن یہ میں نے آپ میں بھی نوٹ کیا، اور یہ میں نے خالد حسنین صاحب میں بھی نوٹ کیا، اور یہ میں نے والد صاحب میں بھی نوٹ کیا، اونچا چلے گئے، اور ہم ہوں یا بہت سے نعت خوان ہوں، ہم اونچا چلے گئے، آواز پھٹ گئی نا، تو وہ بے سری، سب کو کیفیت محسوس ہو جاتی ہے کہ یار یہ تو بے سرا ہو گیا. آپ ہو گئے، خالد حسنین صاحب ہو گئے، والد صاحب ہو گئے، اگر اوپر گئے اور آواز پھٹی بھی نا تو وہ بھی خوبصورت لگتی ہے. جیسے اذان میں سعودی عرب کی آپ نے اذان سنی ہوگی، وہ اونچا جاتے ہیں، ان کی آواز پھٹتی تھی تو لوگ بولتے تھے نہیں یار یہ تو کیا. بالکل. تو یہ کیا ہے، اوپر سے عنایت ہے یا؟ واہ. آپ اصل میں قبلہ، جو بندہ جس بندے کی زیادہ کاپی کرتا ہے نا، پھر وہ اللہ اس کے جو ووکل کارڈز ہوتے ہیں نا وہ اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں. آپ کسی کو بھی دیکھ لیں جی، جو اپنے استاد کی کاپی کرتا ہوگا وہ اسی کو سنتا ہوگا، اس کا گلا اسی طرح کا ہو جائے گا. اب استاد جی کا گلا بے مثال تھا، بالکل، اور ان کو پڑھنے کے لیے جگرا چاہیے تھا، پھیپھڑے چاہیے تھے. یعنی کہ میرے استاد جی مجھے کہا کرتے تھے کہ زین، ایک وقت آئے گا کہ جیسے میرے دل کو تکلیف ہو گئی ہے نا
چھوٹی عمر میں ہی تجھے بھی ہو جانی ہے, کوشش کیا کر نیچے پڑا کر. تو میں کوشش کرتا تھا استاد جی کے لیول پہ جاؤں, وہ تو ہم نہیں جا سکتے, لیکن دنیا کو ایک یہ ہو جائے کہ یار یہ ان کی خوشبو آ رہی ہے ہمیں. اچھا یہ آپ نے میرے علم میں اضافہ کیا, حضرت کے دل میں کوئی مسئلہ ہو گیا تھا؟ ہاں, کافی عرصے سے ان کے دل کا ایک وال بند تھا. اوہ اچھا. تو پھر وہ اسی وجہ سے اسی کی سرجری ہوئی, تو پھر یہ سارے معاملات ہوئے. اچھا جو حضرت کے ساتھ کے جو لوگ تھے نا, انہوں نے اس چیز کے وہ چشمدید گواہ ہیں کہ حضرت اینڈ میں شاید اپنا نام بھی نہیں ان کو یاد تھا, لیکن نعتیں یاد تھیں. یہ بھی دیکھیں عنایت ہے حضور کی. یعنی کہ آخری وقت میں ان کا کلمہ بھی بڑا مشہور ہوا, جو وہ لا الہ جی جی الا جی اللہ جی. پڑھ رہے ہیں. تو یہ عطا ہی ہوتی ہے. تو زین بھائی مجھ پہ بھی چشمے کرم, اس کے بس 2 شعر اگر آپ مثلیں ہمیں سنا دیں, کیونکہ وہ میری فیوریٹ نعت ہے حضرت کی. روزے ہیں, جیسی بھی حالت ہے گلے کی, نہیں لیکن پیش کرتا ہوں. ان جیسا تو نہیں پڑھ سکتے, لیکن مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا, حق تو میرا بھی ہے, حق تو میرا بھی ہے, رحمت کا تقاضا کرنا, حق تو میرا بھی ہے. میں کہ ذرا ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے. سبحان اللہ. میں کہ ذرا ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے, کہ تیرے بس میں ہے, کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا. حق تو میرا ہے, حق تو میرا. اچھا یہ بھی نا آپ کو میں بتاؤں کہ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں بھی جی قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں. جی جی ماشاء اللہ. استاد محترم جی جی یہ انگ ان کا ہے. جی جی جی. حق تو میرا ہے, حق تو میرا بھی ہے, رحمت کا تقاضا کرنا, مجھ پہ بھی چشم کرم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سر ایک سوال جو اپ کمنگ اسپائرنگ نعت خوان ہیں ان کے لیے, کہ جب آپ اس فیلڈ میں جائیں تو آپ کو گلے کا خیال رکھنا ہے, احتیاط کرنی ہے, یا بس آپ چلتے رہیں عطا پہ کہ نہیں بھائی؟ قبلہ بنتی تو ہے یہ اپنی خیال احتیاط کرنا بنتا تو ہے, اصول تو یہی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بندہ احتیاط کرے کیسے. کہ میں نے کولڈ ڈرنک چھوڑ دی. اچھا ماشاء اللہ. اب میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں کہ میں نے کولڈ ڈرنک چھوڑ دی. 6 مہینے لگاتار میں نے کولڈ ڈرنک چھوڑی, اور میں ایسا بندہ تھا کہ ایک دن میں 11 بوتلیں. چلیں ہم نام کے ساتھ ساتھ ہم عادت بھی ہیں, اس کا مطلب ایک دن میں 11 بوتلیں پیتے تھے, اور وہ سٹنگ ہو گئی, کوک ہو گئی, یہ ساری چلتی تھی. میں نے ایک دن تہیہ کیا کہ نہیں یار گلا خراب رہ رہا ہے تو چھوڑ دیں, صحت ویسے بھی خراب کرتی ہے وہ. اب 6 مہینے بعد استاد جی سے ملاقات ہوئی. ہم ایک جگہ, وہ ہمارے بڑے پیارے سید عبد الرحمن شرازی صاحب ہیں لاہور میں, انہوں نے گھر میں دعوت کی استاد جی کی. تو استاد جی وہاں آئے تو استاد جی نے کوک منگوائی اور کہتے برف ہو, برف جیسی ہو. کوک سامنے آئی, ایک گلاس پہلے بھر کے مجھے کہتے پیو. میں کہ استاد جی میں نے چھوڑ دی. کہتے اگلے سال دا پتہ نہیں ہے چھڑ کے کی کرنا ہے. یقین مانے میں نے استاد جی کو جامعہ المصطفیٰ میں ڈرم بھرواتے ہوئے دیکھا ہے کوک کا. ہم نے بھرا ہے, اور شوگر 450 تھی استاد جی کی, اور شوگر کی میڈیسن کوک سے کھا رہے. سبحان اللہ. یعنی کہ ایسے بندے بھی ہیں
پھر ان کے جو میں اب ان کو فالو کرنے والا ہوں تو پھر احتیاط میرے سے بھی ہوتی تو نہیں ہے، لیکن لوگ جنہوں نے اپنا کیریئر ابھی بنانا ہے نا، ہم وائرل ہو گئے ہیں قبلہ، الحمدللہ سچی بات ہے، وائرل ہو گئے ہیں، ہر طرف سنے جا رہے ہیں، ابھی محنت کر رہے ہیں، ابھی محنت بہت زیادہ چاہیے، جیسے ہمارے لیجنڈ نعت خواہ ہیں ان تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے نا، لیکن ہماری پھر بھی چلو خیر ہے، لیکن جو نئے آ رہے ہیں جنہوں نے ابھی اپنا نام بنانا ہے اس فیلڈ میں، ان کو چاہیے احتیاط کریں۔ اچھا، جب آپ نے کولڈ ڈرنک چھوڑی تو آپ کو فیل ہوا آواز میں ڈفرینس، رینج میں ڈفرینس یا اسٹیمنے میں ڈفرینس؟ نہیں، نہیں، ایسا کچھ نہیں محسوس ہوا؟ ہاں ایکسرسائز کریں، اچھا، میں جم کرتا رہا ہوں، جم کرتا بھی ہوں ہر سال، 2-3 ماہ کر کے پھر چھوڑ دیتا ہوں، تو وہ ایسا کر دیتی ہے کہ وہ شریانیں کھل جاتی ہیں نا، وزن اچھا، اٹھانے جی سے، جی، بھاگنے سے آپ کی شریانیں کھلتی ہیں، تو وہ بھاگ دوڑ اور ایکسرسائز یہ تو ضروری ہے۔ حضرت نعت خوانی کے ساتھ ساتھ آپ کی وجہ شہرت منقبت خوانی بھی ہے، کوئی یاد ہے پہلی منقبت کس ہستی کی پڑی تھی اور کتنی عمر کے تھے جب؟ میں بتا رہا ہوں کہ میں 2009 میں جی، ابھی صحیح طرح یعنی کہ پردے میں آئے بھی نہیں؟ کچھ بھی نہیں جی، ابھی تو چھوٹا بچہ، یعنی والد صاحب مجھے ویسپا پہ لے کے جاتے تھے، تو ویسپا پہ بھی آگے وہ گدی ابا جی نے لگائی ہوتی تھی چھوٹی، اس پہ میں بیٹھتا تھا، کتنا ہوں گا، تب امام علی مقام کی منقبت پڑھنی سٹارٹ کی، اچھا، ماشاء اللہ، تب پڑھی تھی مولائی بچپن سے پہلی تھے؟ بار، ہاں جی، شروع سے۔ ماشاء اللہ، ماشاء لیکن اللہ، والد صاحب بھی کہتے ہیں، بڑے بھائی بھی اس دن جب انہوں نے یہ الفاظ کہے چند ماہ پہلے تو بڑی خوشی ہوئی، انہوں نے کہا جو بھی ہے ایمان ابو طالب اور ابو طالب کے ذکر کے لیے یہ ہم میں بھرنے کا ذہن کا شکریہ، اچھا، ماشاء اللہ، کہ ماشاء اللہ، ذہن نے یہ ذکر کر کر کے ہمارے اندر بھر دیا ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ میرا ایک ہے ہی نظام ابو طالب پاک کے علیحدہ ہے، وہ یہ دنیا سمجھ نہیں سکتی اور ہم سمجھانا بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو چلے اپنا کرائٹیریا بتا دیتا ہوں، بندہ اگر ناپنا ہو نا تو میں تو میرا کرائٹیریا ہے کہ اس سے پوچھ لیں گے حضرت ابو طالب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اب اس پہ فتوے لگ جائیں گے، لیکن اب ہم کیا کریں بھائی، اب ہم سید، میں سید ہوں، تو میں اپنے دادا کی میں کبھی نہیں سن سکتا کہ بھائی وہ نعوذ باللہ کافر تھے یا اس طرح کا کچھ بھی، تو ان سے محبت کہہ لیں یا خون کہہ لیں، وہ نہیں برداشت کر پاتا۔ ایمان کی بات ہی نہ کریں، ایمان پر بحث کیوں کر، یہ جو لوگ ایمان ابو طالب کانفرنس بھی رکھتے ہیں نا، میں اس حق میں بھی نہیں ہوں، آپ ان کی شان گھٹا رہے ہیں۔ بے شک، ابو طالب کلمہ بچانے والا تھا نا، واہ، کلمہ پڑھوانے آیا تھا وہ دنیا کو، سبحان اللہ۔ ظاہری کس کس کا ہمیں پتہ ہے کہ کس کس نے کلمہ پڑھا اور کس کس نے نہیں پڑھا اور کیسے کیسے پڑھا، کس کس حالت میں پڑھا، یہ تو ویسے ہی اور ہمیں کیا پتہ۔ انما الاعمال بالنیات، نیتوں پر دار و مدار ہے نا۔ ہم ابو طالب مظلوم رہے ہیں شروع سے ہی، سر وہ پورا گھرانہ ہی مظلوم رہا ہے، ان سے مظلومیت سٹارٹ ہوئی ہے نا۔ بس سٹارٹ کیا ہوئی ہے، یعنی کہ وہ بظاہر کافروں میں رہتے تھے تو کافر شک کرتے تھے یار اندروں مسلمان ہو گیا، اب مسلمان کہہ رہے ہیں وہ کافر، استغفر اللہ۔ اور میرے جو ابو طالب کو ماننے والا ہوگا نا وہ بھی مظلوم اس لیے ہوگا، یہی فتویٰ اس پر لگے گا۔ بالکل ہمیں اہل تشیع حضرات کہتے ہیں اہل سنت ہے، بالکل، اور اہل سنت کہتے ہیں یہ شیعہ شیعہ ہو گئے۔ ہم سیریسلی ہم بیچ والے یقین کہاں مانے جائیں؟ ہماری پوسٹیں اپلوڈ ہوتی ہیں اہل تشیع کی جانب سے، اہل سنت نعت خواں زین سیدی، بالکل، اور اللہ کی قسم ہمارا فخر ہے یہ اہل سنت کہلوانا۔ ہم تو یہ بتا رہے ہیں بابا اصل اہل سنت تو پھر یہ ہیں، کالی بھیڑوں سے بچو، اور یہ رستہ ٹھیک ہے۔ ابھی ہم آف کیمرہ بڑی آپ نے اچھی بات کی تھی، میں چاہتا ہوں وہ ریپیٹ ہو جائے۔ ماشاء اللہ تو نہیں کہیں گے، ان للہ، آپ پہ جو فتوے لگائے گئے بڑے ہم پہ بھی لگے، آپ نے اس کی پرواہ کبھی نہیں کی۔ اگر کوئی ڈرپوک قسم کا آدمی ہوتا وہ بولتا نہیں یار میں کربلا نہیں جاؤں گا، اگر میں جاؤں گا تو ویڈیو نہیں بنواؤں گا، کیونکہ پہلے ہی مجھ پہ پاکستان میں اتنے رافضیت کے وہ لگا رہے ہیں اور لگا رہی ہیں یہ چیزیں۔ آپ کربلا بھی گئے، ساری آپ نے زیارتیں کی، نجف گئے، اللہ ہر سال توفیق دے، ہر سال سبحان اللہ، اللہ ہر دوسرے تیسرے ماہ توفیق دے، میں پھر جاؤں گا سبحان اللہ۔ قبلہ۔ وہاں جا کر پتہ چل رہا تھا یہاں سے ہمارا خمیر لیا گیا ہے، خدا کی قسم۔ حضرت میثم تمار کی بارگاہ میں، حر کی بارگاہ میں جب گئے، لگتا تھا یار یہاں سے ہماری مٹی لی گئی ہے،
ہمیں بنایا گیا ہے، تخلیق اللہ نے جو کیا ہے یہاں کی مٹی سے کیا ہے. میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میرے لیے ایسے اسباب پیدا کرے کہ میں جا سکوں. تو اللہ اکٹھے لے جائے. انشاءاللہ اس سے بہتر کیا ہوگا. تو جب پہلی دفعہ آپ نے دیکھا کربلا اور امام حسین کا روضہ تو کیا فیلنگ تھی؟ حضور وہ تو فیلنگ پہلے ہی بڑی وائرل ہو گئی ہے. اچھا. یعنی کہ ہر طرف ہی وہ چل رہا ہے. یعنی کہ وہ الفاظ دست بستہ میرے سامنے ہیں سب، جانچا ہے میں نے خوب ہر ایک لفظ کا نسب، تھرا رہا ہے پھر بھی قلم کیا لکھوں لقب، میں پیش آفتاب مثال چراغ شب، کیسے بیاں ہو مرتبہ علی وقار کا، لاؤں کہاں سے ڈھنگ میں پروردگار کا. تو بات تو یہ الفاظ سامنے کھڑے ہیں کہ ہمیں لے لو ان کی بارگاہ کی شان بیان کرنے کے لیے، لیکن ان کی اوقات ہی نہیں. کون سا الفاظ ہم سلیکٹ کریں جس کا باپ دادا پیچھے ٹھیک ہو؟ اس بارگاہ کی شان اور کیفیت بیان کرنے کے لیے الفاظ چاہیے، اور وہ الفاظ ہیں ہی نہیں. واہ. نہیں ہے الفاظ. اچھا. اس دھرتی کے لیے الفاظ نہیں ہے تو جو اس دھرتی میں سمائے ہیں ان کے بارے میں الفاظ کیسے لیں؟ اچھا، میرا ایک دوست وہ ماشاءاللہ جاتا رہتا ہے، اس نے ایک بہت بڑی بات کی تھی. اس نے کہا نانا کی بارگاہ اور نواسے کی بارگاہ میں جاؤ ایک جیسی ہی فیلنگ آتی ہے. تو حق کیا نہ قبلہ، واہ وہی خوشبو آنی ہے. حسین و منی والا معاملہ ہے. واہ واہ واہ. جب بالکل. منیت آ گئی ہے تو پھر خوشبو تو ایک ہی جیسی ہے. کیونکہ نبی پاک جب سونگھا کرتے تھے تو کہتے تھے ان میں سے مجھے خوشبو آتی ہے، جنت کی خوشبو آتی ہے، اپنی خوشبو آتی ہے. سبحان. تو جب نسلیں ان دونوں میں سے حسن حسین میں سے چلی ہیں تو خوشبو تو نانا کی ہوگی. اچھا سرکار، اہل بیت کی علیہ السلام کی مناقب آپ نے ماشاءاللہ بھرپور پڑھی، تو کبھی یہ ہوا کہ آپ اہل بیت کی منقبت پڑھ رہے ہیں اور ایک چٹھی آ گئی کہ کسی اور صحابی کی منقبت پڑھ دیں؟ حضور یہی المیہ ہے. میں اللہ کی قسم یہاں کھا کر کہہ رہا ہوں، حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، ان تینوں حضرات کی جب بھی میں منقبت پڑھوں گا، اور میرے ریکارڈ پڑے ہوئے ہیں، میں نے پڑھی ہوئی ہیں یوٹیوب پر، جب بھی تہوار آتا ہے، جب بھی کوئی فرمائش آتی، حکم آتا ہے، ہم پڑھتے ہیں. کیوں نہ پڑھیں؟ صحابہ ہیں نبی پاک کے، ہماری جانیں قربان ہیں ان پر، پڑھی ہیں. لیکن ان کی مناقب کے دوران کبھی مجھے نہیں کہا جائے گا کہ حضرت علی کی شان پڑھو. بالکل، بہت اچھی بات کر دی آپ نے. اور جب حضرت علی کی شان تو فوراً آئے گا کہ ان کی فوراً آئے گا ان کی. یار کیا کلیئر کروانا چاہتے ہو ہم سے؟ ہمارے علماء بھی نا اب بڑے مولائی گنے جائیں نا جو، وہ بھی اب شان علی بیان کرتے 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 ان تین حضرات کا جان بوجھ کر ذکر. یار یہ میں کہتا ہوں یہ ٹچ کر پن نہیں ہونا چاہیے. ان کی شانیں اپنی جگہ پر وراء الورائیں، جن کا آپ موضوع لے کر چل رہے ہیں ان میں کلیئرنس نہ دو، ان میں خود کو کلیئر نہ کرو. یار ہمیں کہیں وہ والے وہ نہ سمجھ جائیں، یہ والے وہ نہ سمجھ جائیں. چلیں یہاں تک. تو میں کربلا گیا ہوں جی، معذرت کے ساتھ. نہیں کوئی مسئلہ نہیں. کربلا گیا ہوں، وہاں جا کر وہ جس نے مجھے دور دور سے دیکھا، یقین مانے میں نے وہاں کے جو علامہ ہیں وہ بھی مجھے پہچان لیتے تھے. سبحان اللہ. علی پاک کے روزے پر آ کر لوگ مجھے پیچھے سے جھپیاں ڈالتے تھے کہ زین بھائی آپ آئیں، اور میں کیپ کے بغیر رہتا تھا کہ مجھے کوئی پہچان ہی نہ سکے. وہاں میں اب دریائے فرات کے کنارے، نہر القمہ کے کنارے پڑھ رہا ہوں، دریا ہے ہمارا. فرمائش آ گئی، سب نے مجھے بلا کے مائک پکڑا دیا جی، قافلے والوں نے، انہوں نے کہا جی آپ پڑھیں. اب میں پڑھ رہا ہوں، ساتھ وہ کچھ شیعہ حضرات کھڑے تھے، تو انہوں نے ساتھ وہ اپنا وہ انداز جو سننے کا نوحہ ہوتا ہے وہ شروع کر دیا. اب شروع ہو گئے ہیں جی فون آنے، میسیجز آنے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ شیعوں میں پڑھ رہے ہیں. تو میں نے وہ ایک سنی مولوی نے مجھے میسیج کیا تسی شیعہ چ پڑھ رہے ہو. میں کہتے اتنے تسی ہونا ہے، وہاں آپ تو جاتے نہیں ہو، وہاں آپ کو توفیق ہی نہیں ہے. میں یا تو ثابت کریں نا میں حضرت غوث اعظم سرکار کی بارگاہ میں ہو کے نہ آیا ہوں. بالکل. اہل تشیع تو وہاں جاتے ہی نہیں ہے. بالکل. اپنی گاڑی ہم کروا کے گئے، امام ابو حنیفہ کے حاضری دی ہے، دونوں جگہ مناقب پڑھی ہیں، نعتیں پڑھی ہیں، وہ سارے ریکارڈ پڑے ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ وہاں جاتے، وہاں اس عقیدت سے جاتے ہی نہیں ہیں. میں جب بھی جاتے ہیں نا یہ سارے احباب زیارات پہ، آ جاؤ جی غوث پاک کو چلیے. بالکل، یہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے. یار غوث پاک جن کی اولاد ہیں ان کا نام ہی کوئی نہیں لیتا. میری ماں نے مجھے 11ویں کھلا کھلا کر بڑا کیا ہے.
اس کا مطلب جو 11ویں کی صحیح تاثیر ہے وہ یہ ہے جو میں بول رہا ہوں. واہ 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 واہ، میں قادری ہوں، ماشاء چشتی ہوں، صابری ہوں، ہم میرے 3 سلسلے ہیں. تو میں اس کا مطلب اصل قادری تو پھر یہ ہوا نا. بے شک بے شک. یہ آپ نے بہت بہت گہری بات کر دی، کیونکہ غوث پاک کی کرامتیں ہر کوئی اپنے اسٹیج سے سنا رہا ہے اور سب اس پہ سبحان اللہ بھی حضور کہہ رہے آپ قصیدہ غوثیہ پڑھ لیں، ہیں. جی ان سے مولویوں سے پوچھ لیں، اس کا مطلب بتا دو. آپ وہ مطلب بتا ہی نہیں سکتے. یعنی وہ تصوف والی سمجھیں گے کہ حضرت غوث اعظم سرکار نے اپنی شان میں کیا کیا بیان فرمایا، اور وہ کتنی پشت میں نسل میں جا کر علی کا بیٹا ہے. بالکل. تو علی خود کیا ہوگا؟ واہ. جب ہم علی کی ہلکی سی کوئی بات بتاتے ہیں تو وہ ہضم نہیں ہوتی. ہضم نہیں ہوتی. ہم نے بڑے وہ کیپسول دیے ہیں، رائزک دی ہے، اومیگا دی ہے، ہضم ہی نہیں ہو رہا. حضور کی حدیث ہے، حضور کی حدیث ہے، منافق سے کبھی علی کا ذکر ہضم نہیں ہوگا. علی برداشت نہیں ہوتا. علی برداشت نہیں ہوتا. علی تو چھوڑیں، چلیں آپ نے ابھی کہا کہ ان تینوں خلفاؤں کو لے آتے ہیں، اور اس میں اور چوتھے خلیفہ کے معاملے میں کسی کو تینوں خلفہ یاد، چوتھے خلفہ کے معاملے میں سب کو تینوں خلفہ یاد آ جاتے ہیں، بٹ ان تینوں کے نام پہ کبھی بھی چوتھے خلیفہ کا ذکر نہیں ہوتا. رسول کی بیٹی برداشت نہیں ہوتی. وہ تو بالکل بھی نہیں ہوتی. رسول کی بیٹی برداشت نہیں ہوتی. کس منہ سے نبی پاک کے سامنے جائیں گے؟ یعنی کہ کٹہرا لگانا، کٹہرا لگا کر ایک طرف زہرا کو کھڑی کر دینا، یہ بھی تو دیکھیں. پچھلے دنوں ہوا نہیں ہے جس پر یہ سارے رولے پڑے؟ سیدہ کو ایسا تو کبھی یزید نے بھی نہیں تھا کیا قبلہ. یزید نے بھی کبھی سیدہ پاک کی طرف نگاہ نہیں کی. ان کو جنہوں نے کٹہرا لگایا تو ان کو جواب بھی مل گیا. وہ تو ہم دے ہی رہے ہیں، سب دے رہے ہیں. نہیں جتنے مولائی ہیں ادھر سے بھی مل گیا، ادھر سے بھی مل گیا، ادھر سے بھی مل گیا. حضرت کو توبہ کر لینی چاہیے، پتہ نہیں کریں گے نہیں کریں گے. نہیں اللہ وہ توبہ کریں گے تو پھر جنت میں چلے جائیں گے. وہ مفتی اقبال چشتی صاحب مرحوم وہ بھی پکے مولائی تھے بھائی. وہ بیان کیا کرتے تھے نا، وہ نبی پاک کی حدیث ابھی بھی ان کے ریکارڈ پڑے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا خدا کی قسم اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا اگر ساری دنیا علی کے عشق پہ اکٹھی ہو جاتی. واہ واہ. بالکل. تو اس کا مطلب جہنم نام ہی بغض علی کا ہے. اگر یہ توبہ کر لیں گے پھر یہ جہنم میں نہیں نہ جا سکیں گے. جہنم بیچاری کس لیے؟ انہیں کے منورنجن کے لیے. ان کے لیے المیہ ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا تھے اہل سنت اور ہم کیا ہوتے جا رہے ہیں. جو آپ الزامات، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے جو آپ الزامات دوسروں پہ لگاتے تھے کہ یہ گستاخ اہل بیت ہیں، اب وہی آپ خود ہوتے جا رہے ہو، اور دوسروں نے اپنے ہاتھ صاف کر لیے ہیں. دوسرے اب اہل بیت کی تعریف بیان کرتے ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھ صاف کر لیے اس چیز سے، اور آپ نے وہ کیچڑ اپنے اوپر خود ہی مل لیا. مجھے یاد ہے اسلامیت کی کتاب میں نے کوئی بہت پہلے نہیں پڑھا، میں نے میٹرک کیا ہوگا 2010 میں شاید، تو ہم لوگوں نے اسلامیت کی کتاب میں حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا ہے. ایسی میں نے بھی پڑھا. اب نہیں ہے. اب نہیں ہے. اب تو حضرت نہیں ہے. خیر زین سعیدی صاحب، ایک آخری ریکویسٹ ہے آپ سے. حضور بات تو صرف یہ ہے، میں بسم اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پہ ماننے پہ آتے ہیں نا، تو اس کپڑے کو بھی مان لیتے ہیں جس سے نبی پاک نے ہاتھ صاف کیے تھے، کہ اس کو وہ صحابی جو تھے، صحابیہ اور صحابی، وہ تندور میں پھینکتے تھے اور وہ کپڑا صاف ہو جاتا تھا اور اس سے آگ نہیں لگتی تھی کہ نبی پاک کے ہاتھ لگے. تو جس نے کتنے سال نبی کو سینے پر لٹایا ہو، اس کو چوما ہو، اس کے بارے میں سوچتی، ایسے بیان دیتے ہیں جیسے پتہ نہیں. اچھا بہت سارے معاملات. اب یہ حضرت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول لے آتے ہیں کہ انہوں نے کفر کا فتویٰ. اب ان کے کتنے فتوے ہیں جو اب سارے کر رہے ہیں. بالکل. مثال میں پچھلے دنوں پتہ نہیں
کن حضرت سے سن رہا تھا کہ ان کا ابا جی نے بھی میرے نے بھی بتایا, سب بتاتے ہیں کہ انہوں نے اسپیکر پر لاؤڈ اسپیکر کو حرام کہا. تو سارے ٹی وی چینل ہی لاؤڈ اسپیکر پر چل رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں سارے, رضوی جتنے, میں نام نہیں لینا چاہتا, رضوی قادری, سارے جو 24 گھنٹے جن کا چینل چل رہا ہے وہ بھی لاؤڈ اسپیکر پر پڑھ رہے ہیں. اس بارے میں آپ شک نکال لیں گے کہ یار وہ تب کی بات تھی, اب کا معاملہ اور ہے, وہ شک نکال لیں گے. ابو طالب کے بارے میں نہیں, ابو طالب کو کہیں سے رعایت نہیں, یہ مظلومیت. اچھا, یہ شاید آپ امت مسلمہ پر اللہ کا عذاب سمجھیں کہ ہم نے اپنے فقہ کو بچانے کے لیے, اسلام کو بچانے کے لیے نہیں, اپنے فقہ کو بچانے کے لیے صرف وہ احادیث لی ہیں جو ہمارے فقہ کے فائدے میں. اب جو یہ نعوذ باللہ حضرت ابو طالب کے بارے میں جو حدیث بیان کرتے ہیں, وہ جو جوتوں والی قیامت کے دن جو عذاب جو ہے سب سے نچلے درجے کا, اب وہ حضرت عباس سے کوٹ کرتے ہیں, حضور کے چچا سے. اور حضرت عباس نے تو پھر یہ بھی کہا ہے کہ حضور کو آخری حکم میں زہر دیا گیا, وہ نہیں لیتے کہ نہیں, یہ انہوں نے یہ بھی, ان کی یہ بھی روایت ہے کہ میں نے کلمہ بھی پڑھتے دیکھا. بالکل وہ والی نہیں لیں گے, یہ والی لیں گے. دیکھیں, اب آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم اہل بیت سے بھی سنسیئر نہیں ہیں, ہم اسلام سے بھی سنسیئر نہیں ہیں, ہم اپنے فقہ سے سنسیئر ہیں بس, جو ہمیں فائدہ دے گا. اور اب تو اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, ہماری فقہ کے اندر ایک ہی فقہ کے ہوتے ہوئے, ایک ہی امام کے فالوور ہوتے ہوئے آپس میں نہیں بن رہی, اس کو کافر, اس کو کافر, اس کو کافر, اس کو کافر ہو رہا ہے. دوسرے فقوں میں بھی آپس میں اختلافات ہوتے ہیں, لیکن کوئی بھی اسٹیج پہ بیان نہیں کرتا کہ ہمارے بیچ میں اختلاف ہیں, یا جو دوسرا مولوی ہے وہ کافر ہے, یہ ساری چیزیں کوئی بیان نہیں کرتا. ہمارے ہی ممبروں سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو اللہ میاں ہم پہ رحم کرے, بس سیدہ کی عنایت, سیدہ کی بارگاہ میں کچھ عنایت فرمائے. اچھا, ایسا آپ کر سکتے ہیں, ایک ریکویسٹ ہے, جیسے والد صاحب میرے کرتے ہیں گلدستہ, میں لمبا آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہ رہا, اگر آپ کو غلط اجازت دے تو, ورنہ ایک شعر ابو طالب, حضرت ابو طالب, پھر ان کے بیٹے بی بی فاطمہ, اور پھر بی فاطمہ کے 2 شہزادے, اور پھر اختتام. چلیں ایک ایک شعر میں, ایک ایک شعر بس, آپ کو انترا لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اس کے بغیر ویسے بھی مزہ نہیں آئے گا. چلیں تھینک یو. یہ تو آپ مجھے کیا بولتے ہیں, بہت مجھ پہ فیور کریں گے اگر آپ انترا لیں گے, لیکن جس میں آپ کو آسانی ہو. اللہ اللہ رے کیا شان ابو طالب ہے, دین اسلام پہ احسان ابو طالب ہے. میرے آبا کے بھی آبا ہیں, نمک خوار ان کے, زین ازلوں سے ثنا خان ابو طالب ہے, زین ازلوں. یہ ماشاء اللہ آپ نے خود لکھا ہے؟ اچھا ماشاء اللہ, آپ یہ اس کا بھی شوق رکھتے ہیں؟ میرے بہت سارے کلام ہیں قبلہ. اچھا ماشاء اللہ, یہ مجھے نہیں پتا تھا, یہ ان کی عطا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سوری آپ کو ڈسٹرب کیا, بیچ میں سے آپ کا ٹیمپو توڑا, لیکن چلے. نہیں, یہ اصل میں عطا ہوتی ہے, اور پڑھ دیتے ہیں, لکھ دیتے ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ, جو ہر طرف پڑھی جا رہی ہے, ہر گھڑی مجھ پر کرم خواجہ ابو طالب کا ہے, بٹ رہا کونین میں صدقہ ابو طالب کا ہے, میری لکھی ہوئی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نعت ہو گئی تھی پہلے, جی, اس لیے اب ابو طالب پاک ہے. اب سیدہ پاک کی بارگاہ میں ایک شعر, اذلان اعظمی ہے, ریحان اعظمی صاحب کے بیٹے ہیں. اچھا ماشاء اللہ, لکھا ہے, میں پیش کرتا ہوں. ہاں عقل سے جب ماورا ہے ابتدائے فاطمہ, کس طرح سمجھے گا کوئی انتہائے
فاطمہ. ہاں خندق و صفین و خیبر سب اضافی کام ہے. خلقت حیدر ہوئی ہے بس برائے فاطمہ. خلقت حیدر ہوئی ہے بس برائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ زین سیدی صاحب، آپ نے اپنے بزی اسکیجول میں میرے لیے ٹائم نکالا. انشاءاللہ آپ سے ہم رابطے میں رہیں گے، کیونکہ آپ کوئی مانے یا نہ مانے، ہم تو مانتے ہیں کہ آپ اہل سنت کا ایک سرمایہ ہیں، اور آپ جو کام کر رہے ہیں اس کو اللہ آپ سے کرواتا رہے. اہل بیت کی شان آپ بیان کرتے رہیں اور اللہ آپ کے سوز میں مزید اضافہ فرمائے. الہی. بہت بہت شکریہ. وعلیکم السلام.